مگر چونکہ پہلی دفعہ حنیف کہاں ہے بھائی جی اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت تو خاصی پرانی ہے، لیکن اس روایت کو جو استحکام اور امتیاز حضرت دلاور فگار نے بخشا ہے اس سے سب اہل ذوق اچھی طرح واقف ہیں۔ سیاسی، سماجی اور معاشرتی کمزوریوں کو شگفتہ انداز میں نظم کر دینا، زندگی کی ناہمواریوں اور اضطراب پر بڑے شوق انداز میں ہنستے ہنساتے رہنا، سیاسی بے اعتدالیوں پر بھرپور طنز کرنا اور وہ بھی شائستہ اور پرکیف انداز میں، انہوں نے یہ سب بہت خوش اسلوبی اور مہارت سے کیا ہے۔ شکریہ۔ اس لحاظ سے انہوں نے اردو طنز و مزاح میں جو نئے امکانات پیدا کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ میں سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے، وہ آ چکے ہیں، عرض کرتا ہوں۔ اجازت جناب صاحب، اجازت۔ اس سے پہلے کہ دلاور فگار صاحب شروع کریں، ایک مصرع میں سنا دیتا ہوں ان کا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ یہ پرانا قطعہ ہے، یہ قطعہ سب سے پہلا قطعہ ہے شاید میرا اخباری شاعری صحافت میں جو قدم رکھا، ادب و صحافت کا سنگم، کہ حاکم رشوت ستاں فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت، چھوٹ جا میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی، مجھ سے پوچھ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ لے کے رشوت، اسی اخبار میں شاید دوسرا ہی قطعہ یہ تھا کہ خبر آئی تھی کہ بجنور شہر ہے کوئی، وہاں ایک کوئی غنڈہ گرفتار ہوا تھا کہ اس خبر پر تو نہیں مجھ کو تعجب، اے فگار ایک غنڈہ حلقہ بجنور میں پکڑا گیا، ہاں اگر تھوڑی سی حیرت ہے تو صرف اس بات پر کیسا غنڈہ تھا کہ وہ اس دور میں پکڑا گیا۔ پکڑا گیا۔ اور یہ اسی دور کے قطعے ہیں سب اخبار کے انڈیا میں، کہ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے، عروج صاحب، کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ؟ کہنے لگے کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم دا ہیڈ آف دا اردو ڈپارٹمنٹ، آئی ایم دا ہیڈ آف دا اردو ڈپارٹمنٹ۔ یہ سکتے کے متعلق شعراء ہمارے جو انڈیا اور پاکستان کے نامور شاعر یہاں موجود ہیں، امریکہ کے اور کینیڈا کے، شاید میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، ان کے لیے نیا نہیں ہوگا قطعہ، کہ سکتہ کسی بڑے شاعر کے یہاں ناموضوع ہو گیا تھا، کوئی وزن میں فرق آ گیا تھا، تو لکھا تھا ہلی اسٹیشن کا مشاعرہ تھا انڈیا میں، کہیں مشاعرے تو وہاں ہزاروں ہوتے ہیں، ایک روایت ہے، تو یہ پاکستان میں بھی لکھا تھا کہ سکتہ تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ اسٹوڈنٹ کے جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں ہمارے کراچی میں کہ ذرا تعلیم کی طرف مائل نہیں رہے، اور طالبان علم کی نالج کو کیا کہیے فگار، ادن پڑھتے ہیں ادن کو، روم کو کہتے ہیں روم، روم ایک
علامہ نے اظہار لیاقت یوں کیا، ملت بیضا کے معنی لکھ دیے انڈے کی قوم۔ ملت ایک علامہ نے اظہار لیاقت یوں کیا، ملت بیضا کے معنی لکھ دیے انڈے کی قوم۔ یہ نیوز کے متعلق قطعات لکھتے رہے۔ ایک دن ہمارے بہت نامور آرٹسٹ ہیں، امریکہ بھی شاید کئی بار آ چکے ہوں گے، آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، ان سے مہندی حسن جا رہے تھے کار میں، تو کوئٹے قریب ان کی کار ڈاکوؤں نے چھین لی، پولیس نے والا ایکشن لیا اور کار ان کی واپس مل گئی۔ کہ مہندی حسن کی کار برآمد ہوئی جو آج، حالات پہلے جیسے پھر ایک بار ہو گئے، جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر، پھر کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے۔ مہندی حسن کی کار برآمد ہوئی جو آج، پھر کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے، پھر کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے۔ ویدر رپورٹ پہ قطع اخبار میں لکھ رہے تھے، تو وہاں ایک دن ایسا ہوا کہ شام کو پرچے کی کاپی جاری پریس کی، ویدر رپورٹ میٹرالوجی نے، موسمیات کہتے ہیں، وہاں سے کوئی ویدر رپورٹ آئی نہیں کہ کل کیا ویدر ہوگا، اور اس نے ایڈیٹر نے آخر کو لکھوا دیا کہ ویدر رپورٹ نیل۔ یہ نیل آ گیا، کیا کریں پھر کہ ایک دن اخبار میں نیل ہے اگر ویدر رپورٹ، کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا۔ گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3، ایک دن موسم کا ناغا ہو گیا تو کیا ہوا۔ گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3، ایک دن موسم کا ناغا ہو گیا تو کیا ہوا۔ حکیم محمد سعید صاحب بڑا کام کیا ہے طب کے لیے، اور تو انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے ملک میں جو دوائیں آ رہی ہیں باہر سے، وہ عموماً اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ ری ایکشن کر رہی ہیں، مضر ہیں صحت کے لیے، ان سے لوگوں کا علاج کا مرشفہ کم ہو رہی ہے، مر زیادہ رہے ہیں لوگ۔ تو جی ہاں، کہ باہر سے دوائیں جو آئیں تو ان سے موتیں ہو رہی ہیں، کہ حکیم صاحب نے فرمایا، سعید صاحب نے، کہ تو میں نے عرض کیا کہ مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں دفع مرض، مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور دنیا میں روگ، مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور دنیا میں روگ۔ کیمیا سازان مغرب کا یہ مقصد ہے، فگار دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ۔ کیمیا سازان مغرب کا یہ مقصد ہے، فگار دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ۔ اور اب آ جائیے ذرا غزل کی طرف، کہ وہ ایک دوات ایک قلم ہو تو غزل نہیں صاحب، وہ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے کچھ یہاں آ کر بھی لکھا ہے اسی ہفتے میں، چنانچہ کل پرسوں جو شعر کہے 6-7 کل ہی کہے تھے، وہ جناب عروج اختر زیدی صاحب اور ڈیٹرائٹ میں یہ اردو کی جو سرگرمیاں ہیں ارباب قلم کی، ان کے لیے لکھا ہے کہ اختر زیدی جو اردو کے علم بردار ہیں، اختر زیدی جو اردو کے علم بردار ہیں، آج ان کے ساتھ کتنے ہی قلم بردار ہیں، آج ان کے ساتھ اختر زیدی جو اردو کے علم بردار ہیں، آج ان کے ساتھ کتنے ہی قلم بردار ہیں۔ اختر زیدی سے پایا ہے جو اردو نے عروج، ڈیٹرائٹ سے نہیں ممکن
ممکن اب اردو کا خروج اختر زیدی کیا اختر زیدی سے پایا ہے جو اردو نے عروج. ڈیٹ و رائٹ سے نہیں ممکن اب اردو کا خروج. اب یہاں بھی نخل اردو میں ثمر آنے لگے. ڈیٹ و رائٹ میں بھی اب شاعر نظر آنے. اب یہاں بھی یہ سب آپ نے کروایا ہے سارا فساد کہ اب یہاں بھی نخل اردو میں ثمر آنے لگے. ڈیٹ و رائٹ میں بھی اب شاعر نظر آنے لگے. بھائی زیدی نے بنا کر بزم ارباب قلم ڈیٹ و رائٹ میں لگا دی نخل اردو کی قلم. نخل اردو کی قلم شاعری سے کر دیا نہیں شاعری نے کر دیا مغرب کو مشرق سے نیئر. ڈیٹ و رائٹ میں غزل کرنے لگے انجینئر. فرمائے جناب طاہر رزاقی صاحب غزل سنا رہے تھے انجینئر صاحب کے ڈیٹ و رائٹ شاعری نے کر دیا مغرب کو مشرق سے نیئر. ڈیٹ و رائٹ میں غزل کہنے لگے انجینئر. صدر محفل ہیں حنیف اخگر. خوشی کی بات ہے یہ چراغاں بھی ضروری تھا کہ لمبی رات ہے. یہ چراغاں بھی ضروری تھا کہ لمبی رات ہے کہ لمبی رات ہے. اب یہ جن کا چراغاں آپ کا مجموعہ ہے اس پر 4-5 شعر چارٹ کرتا ہوں. 4-5 شعر چراغاں کے لیے کہ حنیف کا یہ چراغاں نہیں قیامت ہے. صداقتوں کی یہی آخری علامت ہے. اسے خبر ہے کہ بے وجہ چل گئی ہے ہوا. چراغ اس نے جلایا تو جل گئی ہے ہوا. چراغ اس نے جلایا تو جل گئی ہے ہوا. یہ بات خوب سمجھتے ہیں انجمن کے چراغ. یہاں جگر کے لہو سے جلے ہیں فن کے چراغ. فن کے چراغ یہاں جگر درے نبی پہ جو اخگر نے سر جھکایا ہے. تو آسماں سے یہ اوجے کمال پایا ہے. ہر ایک بات پہ وہ کس طرح کہیں نو نو ہے یو ہے نو سے ابھی تک وہ منسلک یو نو. ہر ایک بات پہ وہ کس طرح کہیں حمایت بھائی نو نو ہے یو اے نو سے ابھی تک وہ منسلک یو نو. ایک شعر دور میں نہیں ہے آپ کے ایک شعر پہ روشنی ڈالی ہے. فرماتے ہیں کہ کافر صحیح ہزار مگر اس کو کیا کریں ہم پر وہ مہرباں ہے مسلمان کی طرح. نہیں حضرت صاحب اچھا شعر ہے. کافر صحیح مگر ہزار مگر اس کو کیا کریں ہم پر وہ مہرباں ہے مسلمان کی طرح. یہ معنی شعر میں نازک سی ایک اشارت ہے. سوال یہ ہے یہاں وہ سے کیا عبارت ہے. سوال یہ ہے یہاں وہ سے کیا عبارت ہے. بجائے ہو کے اگر وہ کا نام آ جاتا اگر وہ کا نام آ جاتا سمجھ میں اپنی یہ قصہ تمام آ جاتا. بجائے نہیں آیا صاحب بجائے وہ کہ اگر وہ کا نام آ جاتا سمجھ میں اپنی یہ قصہ تمام آ جاتا. ہماری اردو اور انگلش میں یوں ریلیشن ہو. حنیف کا یہ چراغاں ایلومینیشن ہو. حنیف کا یہ چراغاں ایلومینیشن
स्टेशन हो, चिराग लैंप में बदले तो क्यों हवा रोके, चिराग लैंप में बदले तो क्यों हवा रोके, प्लीज नोट दिस इज व्हाट आई से, ओके। बस एक नंबर और करता हूँ फिर खत्म इंशाअल्लाह कि वो एक लंदन का हॉस्पिटल और सुन लीजिए जिसमें म्यूजिक का इलाज होता है, फिर मैं आपसे रुखसत होता हूँ कि एक मुहक्किक ने, एक हॉस्पिटल है जहाँ म्यूजिक का इलाज हो रहा है लंदन में, एक मुहक्किक ने नई तहकीक फरमाई है आज, फन मूसीकी से भी मुमकिन है इंसान का इलाज, सच है ये दावा तो रुखसत अतिबाए किराम, मस्तगी को बंदगी कुर्से मुलय्यन को सलाम, अब तो नौटंकी ही में होगा इलाज सामुईन, अलफिराक गुलबनुशा अलविदा पेंसिलीन, अलविदा पेंसिलीन, नामवर कव्वाल पूरे डॉक्टर हो जाएंगे, पूरे डॉक्टर हो जाएंगे, सिर्फ साजिंदे जो हैं कंपाउंडर हो कंपाउंडर हो जाएंगे, चूंकि नुस्खों में रियायत होगी कुछ अशआर की, सिर्फ शायर को जगा दी जाएगी, अत्तार की पड़ गए माजून में कीड़े, खमीरा सड़ गया बुअली सीना की उम्मीदों पे पानी पड़ गया, हजरत अजमल के जादू का असर जायल हुआ, आदमी फैयाज खां के आर्ट का कायल हुआ, एक थर्मामीटर की जगह मुंह में लगाकर बांसुरी, डॉक्टर देखेगा क्या हालत है अब बीमार की, उरूज भाई मौत भी उस शख्स तक आते हुए घबराएगी जिसके सर पर नज़्म डफली बजाई जाएगी, डफली अब मुदावाए मरज होगा नए अंदाज से, अब हुआ शाफी की आवाज आएगी हर सांस से, अब दवाखानों पे ऐसे बोल आएंगे नवर, मुतरबे शीरी नवा मिसनार लेडी डॉक्टर, लेडी रोसे मैदा है, रोसे मैदा है तो मिस बुलबुल से कव्वाली सुनो, खुश्क खांसी है तो नज़्मे हजरत हाली सुनो, इख्तलाजे कल्ब की वाहिद दवा है आजकल, बेकलुस्साही से इंडियन पोइट बेकलुस्साही से सुनिए, ऐ मेरी जाने वगल इस तरह नुस्खा लिखेगा, चारा साज़े नज़्म खत्म होती है कि इस तरह नुस्खा लिखेगा, चारा साज़े नब्ज़ भी दादरा 10 बार, ठुमरी 2 अदद, एक भैरवी दादरा 10 बार, ठुमरी 2 अदद, एक भैरवी सुबह दम मिसले शकीला, मश्क़े कव्वाली कुनंद, सुबह दम मिसले शकीला, मश्क़े कव्वाली कुनंद, खाके पाए मुश्तरी बाई बवक्ते शब खुरंद। पानी अच्छा साहब, वो ये नज़्में अखबार की थी और जाहिर है कि जिंदगी के तमाम पहलुओं पर नजर शायर ने डाली और जो देखा वो लिखा, बकौल साहब लुधियानवी के कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो अब ये नज़्म जिसकी फरमाइश हो रही है ये है दूसरे पैटर्न की, ये टेलीविजन के लिए लिखी गई थी, 3-4 नज़्में, उनमें से एक की फरमाइश हो रही है। प्रोड्यूसर थे अमीर इमाम साहब, वो मौजू देते थे, नज़्म तंजिया मिजाइया होती थी, अगर तू बुरा न माने, ये था प्रोग्राम। तो एक दिन साहब उन्होंने फरमाया कि टीचर पे भी तंज कीजिए, दानिश्वर पे भी कीजिए, सहाबी पे भी कीजिए, लीडर पे भी कीजिए, लेकिन अब आप अपने ऊपर भी यानी शायर पे भी तंज कीजिए। ये शायर पे तंज है। शायर भी वो शायर, बड़ी माजरत के साथ मुक्तदर और मुहज़्ज़िज़ शायरों से एक तबका होता है शायर में जिसे कहते हैं मुतशायर, इंग्लिश में पोइटास्टर। तो जनाब वो जो है खुद नहीं कहता शायर,
یہ جو اس پر دیکھے ٹیلی ویژن پہ ہے وہ استاد سے مانگ کے پڑھتا ہے، عیدی جسے کہتے ہیں، اور مانگ کے بھی یوں پڑھتا ہے کہ مطلب بھی نہیں سمجھتا کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ چیز پہلے پروڈیوسر نے ڈرامے میں کلیئر کر دی کہ شاعر صاحب جاتے ہیں، ان کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ناک کیا، ان بلایا استاد نے، کیوں کیسے آئے کہ صاحب اچھے میاں کا سیرا اور پیارے میاں کا مرثیہ ابھی چاہیے، شام کو پڑھنا ہے۔ استاد بگڑ گئے کہ 20 سال سے بھیک مانگ رہا، ایک مصرع نہیں کہتا، کہاں تک لکھ کے دیے جاؤں؟ انہوں نے غصے میں پیچھا چھڑوانے کے لیے سیرے میں مرثیہ، مرثیے میں سیرا ملا دیا، جا اب نہیں آئے گا لوٹ۔ یہ ہے ساری تفصیل۔ اب جناب سیٹ بدلا پروڈیوسر صاحب نے، اور اچھے میاں کی شادی ہو رہی ہے، دلہن بیٹھی ہوئی ہے، اچھے میاں کے سیرا باندھے بیٹھے ہیں، اور اعلان ہو گیا، مائک لگ گیا کہ صاحب اچھے میاں کے 2 سیرا پڑیں گے۔ یہ پتا بھی نہیں ہے سیرا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھے پہلے میں سب ٹھیک ہیں کہ اچھے میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں۔ اچھے میاں ذرا مسکراتے ہیں کہ لوڈ لیتا ہے کہ اچھے میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں، کہہ دو کسی سے پھول بچھا دے مزار۔ اچھے میاں نے تو ہاتھوں سے اپنے کلیجہ تھام لیا کہ مزار کہاں سے آ گیا، کہ کہہ دو کسی سے پھول بچھا دے مزار میں۔ پھر پڑھتے ہیں دوسرا مصرع کہ دولہا دلہن شریف گھرانے میں ہیں پلے۔ پروڈیوسر نے دونوں کو لیا ٹی وی پر کہ دولہا دلہن شریف گھرانے میں ہیں پلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی، قضا لے چلی، دونوں بگڑ گئے کہ کیا ہو رہا ہے؟ قضا لے چلی، کہاں بھائی قضا کہاں سے آ گئی شادی میں کہ قضا لے چلی چلے، قضا لے چلی قضا لے چلی چلے، کہتا کہ روئے ہنسی پہ سیرے سے کیسی بہار ہے۔ پھر آئے اچھے میاں کے روئے ہنسی سے سیرے پہ کیسی بہار ہے، اے موت آ بھی جا کے تیرا وہ کہتا ہے بکواس بند کرو، کیسی موت؟ کیا موت آ بھی جا۔ اور پھر آگے پڑھتے ہیں کہ نوشاہ کو عروس بڑی باہنر ملی، مرحوم کو حیات مگر مختصر۔ اما ڈالا ہو گئی، بکواس بند کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ مرحوم کو، اب آپ کا ہوا آ گیا جس میں کہیں ایک لفظ آ گیا ہے آخری شعر میں کہ نوشاہ کو عروج وہ رب جلیل دے، اور اس کے وارثین کو صبر جامی۔ ان کا کیا کہا؟ یہاں سے چلے جائیے آپ، کیسا صبر جمیل ہو، کیسی موت ہو، کیسا مزار ہو، کیسا قبر ہو، کیسا کفن۔ یہ چلے روتے ہوئے حساب روٹنگ کا ہو گیا، کوئی سمجھا ہی نہیں کہ کس مشکل سے سیرا لکھا تھا۔ اب چلتے ہیں پیارے میاں کی موت میں، وہاں شاید کوئی سمجھ لے کہ ہم نے کیا لکھا ہے، اردو شاعری تو ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ اب دوسرا سیٹ ہے اس کا پروڈیوسر کا، ایک میت رکھی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں، نماز جنازہ کو جا رہی ہے میت، اتنے میں جناب پہنچ گئے کہ فوراً مرثیہ لکھ کے لائیں، اس میں سیرا ملا لائیں۔ کم وقت یہ کہ پیارے میاں کی موت ہوئی ہے بہار میں، پیارے لوگ رو رہے ہیں کہ پیارے میاں کی موت ہوئی ہے بہار میں، مدت سے اقربا تھے اسی انتظار۔ اقربا کہتے ہیں ماریں گے پکڑ کے تجھے، مدت سے اقربا تھے اسی انتظار، پیارے میاں کو عمر بڑی مختصر ملی، روتے جا رہے ہیں، عمر بڑی مختصر ملی، مدت کے بعد آج یہ اچھی خبر ملی،
تو لوگوں کا اچھی خبر ہے، مرحوم کو مدت کے بعد آج یہ اچھی خبر، پیارے میاں کی موت سے دل بے قرار ہے، ساون کے گیت گاؤ فضا خوشگوار، سب بکواس بند کرو، فضا کیسے خوشگوار ہے، فضا خوشگوار ہے، مرحوم کو نجات وہ رب جلیل دے، اور اس کی اہلیہ بچائی ہو رہی ہے بیٹھی بیوہ، اور اس کی اہلیہ کو بھی عمر قلیل۔ خواتین و حضرات، یہ تھے حضرت دلاور فکار